حضرات محترم، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر چیز دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو کسی بھی چیز کا ظاہر اور باطن دونوں ہی درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کے انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم بھی ٹھیک ہو اور روح بھی ٹھیک ہو۔ روح پر تو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر جسم خراب ہے، جسم کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے اس کے اندر دو صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک صفت احسان ہے، جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے ضمن میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے سوال پوچھے تو اس میں احسان کا ذکر بھی آیا تھا۔ تو کسی بھی عمل کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک صفت احسان کہ عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نیت صحیح ہو، عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اور دوسری صفت اتقان ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم، جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یتقنہ، کہ عمل کو وہ اچھے طریقے سے انجام دے، یعنی ظاہری طور پر۔ احسان تو ہم نے بات ہوگی نا، یہ ہے اس کا ڈھانچہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عمل سلیقے سے ہو، عمل ایک طریقے سے ہو، نفاست کے ساتھ ہو۔ چیزوں کے اندر جب نفاست پیدا ہوتی ہے، سلیقہ پیدا ہوتا ہے، تو چیزوں کی قیمت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی یعنی علاقے میں 2 3 4 درزی ہوتے ہیں، معمولی سا فرق ہوتا ہے، یعنی سلائی کا کسی کی ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، سلائی سیدھی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، کپڑا وہی ہے، طریقہ وہی ہے، لیکن اتقان ہے، ایک کے اندر اتقان ہے، اس نے چیزوں کو اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے بنایا، اس سے قیمت بڑھ جائے گی، اور ایک اندر اتقان نہیں ہے تو اس سے قیمت کم ہو جائے گی۔ یہی ہمارے اعمال کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اعمال اگر ظاہری طور پر بھی خراب ہوں تو پھر بھی ان کی قیمت کم ہو جائے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا، تو آپ نے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پھر پڑھو۔ وہ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، آپ نے پھر یہی کہا ارجع، واپس جاؤ، پھر پڑھو نماز۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا خامی ہے، کیا کمی ہے۔ اب نیت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی دل کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر کی بات ہو رہی۔ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے نماز کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، نہ تم نے رکوع پورا کیا، نہ قیام پورا کیا، نہ سجدے میں صحیح طرح بیٹھے، نہ درمیان میں بیٹھے۔ جاؤ ہر رکن کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ یہ اتقان ہے، دو لفظ ہے نا، احسان اور اتقان۔ احسان باطن کے بارے میں ہے، اتقان جو ہے وہ ظاہر کے بارے میں۔ تو وہ صحابی پھر گئے اور پھر اچھے طریقے سے نماز پڑھی۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، چیز کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے اچھا، اور چیز کا باطن ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک دونوں مکمل نہ ہو تو اس کا پورا اجر اور پورا عمل کا پورا فائدہ اور ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص، آپ گئے ہیں کسی کے گھر، اس نے سیب کاٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک طریقہ تو یہ کہ سیب کاٹ کے سیدھے 2 4 ٹکڑے کر کے رکھ دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو نفاست کے ساتھ وہ پہلے چھیلے، پھر اس کے ٹکڑے بنائے، پھر اس کے درمیان میں سے بیج کا حصہ نکالے، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ سجا کے آپ کے سامنے رکھے۔
اب بتائیے کس کو دل کرے گا زیادہ کھانے کو؟ اسی کو کرے گا، یعنی اس کو انسان چاہے گا بھی، پسند بھی کرے گا، اور دل بھی کرے گا کہ میں اس کو زیادہ کھا لوں، کیونکہ اس نے اتقان کا عمل کیا اس پہ، ایک نفاست سے، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کام کو کیا ہے۔ اب دیکھیں انڈا، عام چیزیں، انڈا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بنا دیں اس کو، فرائی پان میں ڈالیں انڈا بن جائے گا، لیکن انڈا بنانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہاف فرائی انڈا بنانا ہے، اس کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس میں ڈال دیں گھی کے اندر، وہ تو ہاف فرائی بن نہیں، اس کا خاص طریقہ دینا پڑے گا، یعنی اس کے نیچے آگ کی جو آنچ ہے وہ نرم رکھنی پڑے گی تاکہ اس کی سفیدی تو پک جائے اور زردی نہ پکے، یہ ہے ہاف فرائی۔ اگر اس کو آگ پوری رکھی، تیز رکھی تو سارا جل جائے گا، تو وہ پھر اس کو آپ ہاف فرائی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو اس کے یہ جو لوہے کے پائپ ہیں، سٹیل کے پائپ، اس کا کام ہے، اس کا 20 فٹ کے لمبے پائپ آتے ہیں۔ اب اس نے اس کو کٹوانا ہوتا ہے، کسی خرادیے کے پاس جا کے اس کے 4-5 فٹ کے پیس کرواتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں شروع میں ایک شخص کے پاس لے کے گیا، اس نے میں کہا کہ اس کے پیس کر دو، کہتا اس نے 5 فٹ رکھ کے پیس کر دیے، اور جب میں نے دیکھا تو اس میں ایک سوتر کا فرق آ رہا تھا۔ اب کہتا میرا کام تو خراب ہو گیا، مجھے تو یہاں پہ فٹ کرنا ہے، اس میں ایک سوتر کا فرق بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا کہتے ہیں مسئلہ یہ آ رہا تھا جہاں سے اس نے کاٹے تھے، سٹیل ہے نا، تو وہاں پہ بر وہ آ رہے تھے، وہ بھی مسئلہ پیدا کر رہا تھا۔ کہتا میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر تم تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگاتے تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ کہنا پاجی کرانا کراؤ تو جاؤ، ہو کس کو کروا دو۔ یہ ہمارا رویہ ہے نا عام طور پر، اللہ ہمارے حال پہ رحم۔ عام طور پہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، حتیٰ کہ ریڈی والے سے لے کر بڑی دکاندار تک، سب پر بھی یعنی تکبر ہے، غرور ہے، ایک خاص قسم کا، یہ سمجھ نہیں آتی کیوں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مجھے تجربہ ہے، کسی ہندو کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کپڑا ہے نا کپڑا، اس کو کہیں کہ 50 تھان جو ہے نا اتار کے دکھائے گا، بڑی خوشی سے دکھائے گا، ایک بھی نہ خریدیں آپ، بالکل ناراض نہیں ہوگا۔ اور کسی مسلمان کی دکان پہ چلے جائیں، 4 کہیں نا 4 اتار کے دکھا دے، فوراً اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، بھائی تجھے لینا تو ہے کوئی نہیں ہے، آ جاتا دکان پہ۔ آپ دوبارہ کبھی اس دکان پہ نہیں جائیں گے، اور کبھی ضرورت پڑی اس ہندو کی دکان پہ جائیں گے کہ کیونکہ وہ تو بالکل خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ اتقان ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ یہ سارے کے سارے ہمارے دین کے اعمال تھے، ہم اس کو دنیا کے عمل سمجھتے، نہیں یہ دین کے اعمال تھے جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ کسی اور کے پاس گیا پھر وہ پائپ کٹوانے، کہتا ہے میں نے نوٹ کیا کہ صرف ایک پائپ میں 20 سیکنڈ کا فرق پڑا، 20 سیکنڈ بس، اور پائپ صحیح ہو گیا۔ اس نے اس کو رگڑ بھی دیا، وہ بر بھی نہیں بنے اور سوتر کا فرق بھی نہیں آیا۔ کہتا کتنے برس ہو گئے میں اسی سے کٹوا رہا ہوں، پہلے کے پاس نہیں میں کبھی گیا۔ صرف 20 سیکنڈ سے اس نے اپنے اتنے ایک بڑے گاہک کو کھو دیا، کیونکہ اتقان نہیں تھا اس میں۔ اتقان کا عمل جو ہے یہ ایسا ہم سمجھ دنیا نہیں، دین کا بھی حصہ ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے محلے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ سڑکیں گلیاں بن رہی ہیں، کہیں اتقان نظر آتا ہے؟ رات کو آتے ہیں پائپ پھینک کے چلے جاتے ہیں، سڑک بند ہو نہ بند ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اتقان یہ تھا کہ وہ طریقے سے سلیقے سے لگا جاتے سڑک سائڈ پہ، پھر بھی کام ہو جاتا، کام پھر بھی ہو جانا تھا، لیکن ہے کہ لوگوں میں رکاوٹ پیدا نہ ہوتی، مسئلہ پیدا نہ ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دنیا کا عمل ہے۔ نہیں، میں نے حدیث سنائی آپ کے سامنے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاموں کو اتقان سے کرو۔ ہمارے ایسی ہیں، ہمارے ایک بڑے محترم دوست جو ہیں، ان کو ہر سال ہر برس ان کی وہ سروس کرتے ہیں، لیکن وہ اتقان سے کرتے ہیں۔ پہلے آئیں گے، کپڑا بچھائیں گے، ساری چیزوں کا دھیان کریں گے، کہیں گرد نہ پڑ جائے، دیواریں نہ خراب ہو جائے، نیچے نہ وہ گند پڑ جائے۔ اب بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ انہوں نے اتقان کے ساتھ کیا، کام تو کسی اور کو بلائے وہ بھی کر دے گا، لیکن یہ ہمارے دوست جو کرتے ہیں اس کو بڑے اہتمام سے، اتقان سے کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر بھی اتنا ہی زیادہ دیتا ہوگا۔ تو کسی بھی عمل کے اندر اگر احسان بھی ہے، اتقان بھی ہے، 2 لفظ یاد رکھیں،
یعنی احسان کیا ہے، اس کا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اتقان یہ ہے اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کہیں ظاہر بھی بالکل اس کو کوئی بگاڑ نہ ہو، سلیقہ ہو، خوبصورت لگے وہ عمل۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا عمل آپ نے یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی، اس پلاٹ کو خریدا اور اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اچھا، تعمیر شروع کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ساتھ کھڑے تھے اور ہدایت دے رہے تھے کہ دیکھو دیواریں ٹیڑھی نہ ہو جائیں۔ یہ اتقان ہے، یعنی برابر جہاں بھی آپ اینٹیں رکھتے، وہ پتھر رکھتے صحابہ، برابر جا کے آپ دیکھتے کہیں دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی، اگر ٹیڑھی کا خدشہ ہوتا دوبارہ اس کو ٹھیک کرواتے۔ اب یہ اتقان ہے۔ ایک قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا قبریں بنی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بنی ہے کوئی ادھر بنی ہے، تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو برابر کرو۔ اب وہاں مردے اٹھ کر تو نہیں دیکھتے، لیکن جو زندہ ہے وہ تو دیکھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ اتقان کا عمل ہے کہ چیزیں خوبصورت ہوں، قبروں کے اندر بھی سلیقہ ہو، ایک لائن کے اندر بنی ہو، قبروں کی اونچائی برابر ہو، اونچی نیچی نہ ہو، تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا عمل لگے کہ کسی اچھے شخص نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایک اتقان کا عمل ہے۔ اسی طرح دیکھیں قربانی کا جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں، اب بیچارے نے ذبح ہو جانا ہے، آپ اس کو ادھر لٹا کے ذبح کر دیں، ادھر کر دیں، ادھر کر دیں، اس نے ذبح ہی ہونا ہے۔ اس میں بھی لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے لٹاؤ اور چھری کو اچھی طرح تیز کرو اور اچھی طرح چلاؤ تاکہ اس زیادہ تکلیف نہ ہو، قبلہ رخ اس کو لٹاؤ۔ یہ اتقان ہے، یعنی ایسے طریقے سے عمل تو کر رہا ہے، اس سے ذبح تو ہونا ہے، لیکن اس طریقے سے کرو کہ اس کو تکلیف سے کم ہو اور اس کو دقت نہ ہو، مشکل پیش نہ آئے۔ تو چیزوں کو کرنے میں دو چیزیں یاد رکھیے، ہمیشہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ ایک چیز کو سامنے رکھتے ہیں، دونوں ضروری، چیز کا ظاہر بھی اور چیز کا باطن بھی، احسان بھی اور اتقان بھی۔ اس پہلو سے عام طور پر ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ نماز کے اندر اگر ترتیب اور وقار اور سکون نہ ہو، جیسا میں نے ابھی آپ کو سنایا واقعہ صحابی کا، تو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی روح تو ٹھیک ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر ظاہری طور پر آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا تو وہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں وضو کرنے آپ بیٹھے ہیں تو وضو میں اگر آپ نے چہرہ جلدی جلدی دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیے، پاؤں تو وضو تو ہو گیا، ایسا نہیں کہ وضو نہیں، لیکن وضو کا جو پورا اجر تھا، جو پورا ثواب ملنا تھا، وہ تبھی ملے گا جب اس طریقے سے کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے کیا تھا، یعنی اتقان کے ساتھ آپ نے وہ عمل اتقان سے کیا تھا، اہتمام کے ساتھ کیا تھا، وہ پورا سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق کریں گے، اسی ترتیب سے کریں گے، اعضاء کو اسی طرح دھوئیں گے اور وہی ترتیب جو ہے وہ یاد رکھیں گے، تو وہ اس کا عمل جو ہے وہ زیادہ باعث وزن بنے گا، زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھواتے تھے، یعنی دوسرے جو دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے بہت سے خطوط لکھوائے دوسرے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے اہتمام سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خوش خط تھے، تحریر ان کی بڑی اچھی تھی، جب لکھتے تھے تو خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ اب دیکھیں لکھنا ہی ہے نا، لکھ لیں، لکھائی تو ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے کہ وہ شخص لکھے جس کا خط اچھا ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتقان ہے، یعنی ایک سلیقے سے، ایک طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ اسے چیزوں کو جب کیا جائے تو اس کو سلیقے سے، طریقے سے کیا جائے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی واقعہ سنایا تھا، ہمارے ایک استاد ایک بیرون ملک گئے تو کہتے ہیں مجھے اپنی لائبریری میں کچھ لگوانا تھا، وہاں پہ ڈرل کرنی تھی، ڈرل کر کے کچھ چیزیں لٹکانی تھی۔ کہتے کوئی شخص آیا، چین سے اس کا تعلق تھا، چائنی ایک بندہ تھا، تو آ کے ڈرل اس نے پکڑی ہوئی بڑی سی، تو آگے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ میں نے کہا کرو اپنا کام کرو۔ کہتا نہیں کام کیسے کروں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، کتنا اچھا کارپیٹ ہے، اتنی پیاری پائلنگ ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اگر میں نے ڈرل کیا تو گرد و غبار اڑے گی، یہ خراب ہو جائے گا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو خرابی سے بھی بچانا ہے، ڈرل بھی کرنی ہے۔
اب یہ اتقان ہے. یعنی وہ دیکھیں یہاں ہم نے یہ پینٹ کروایا, اب پینٹ والے ماشاءاللہ آتے ہیں, جتنی محنت پینٹ پہ کرتے اتنی محنت بعد میں ہمیں کروانی پڑتی ہے, جو وہ گند ڈال گئے ہوتے ہیں اس نے اتنا ہی صفائی کے لیے بعد میں اہتمام کرنا پڑتا ہے. اب ان کو اتقان کی کوئی پرواہ نہیں, ان کو اپنا کام سے غرض ہے ہو جائے بس ہماری جان چھوٹے. جب کہ اگر وہی کام وہ اتقان کے ساتھ کر دیں, اہتمام کے ساتھ کر دیں, تو دونوں کام ہو جائیں. تو اس نے کہا کہ جی دیکھیں اچھا میں سوچتا ہوں اس سے حل. کہتے وہ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر چلا گیا. اور پھر گیا تو وہ ایک ویکیوم کلینر بڑا سا ویکیوم لے کے آیا. کہتا میں اس کے ساتھ فٹ کروں گا, جو گرد اڑے گی یہ کھینچ لے گا. ابھی آپ کے کارپیٹ پہ, آپ کے فرنیچر پہ ادھر ادھر نہیں گرے گی, یہ کھینچ لے گا اور کام جو ہے نفاست سے اور سلیقے کے ساتھ ہو جائے گا. دیکھیں غیر مسلم ہے, کر رہا ہے اتقان کے ساتھ. اب دیکھیں دنیا بھر میں جاپان کی چیزیں مشہور ہیں. کیوں مشہور ہیں؟ کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے اس کی کوالٹی پہ. ایک تو صرف اندرونی کوالٹی, ظاہری کوالٹی بھی, چیز دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے, معمولی سی کمی بھی وہ اس کو برداشت نہیں کرتے, اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلیقے سے بنا کے بھیجیں گے. اس لیے دنیا میں اب یہ نام ہی بن گیا ہے کہ جی میڈ ان جاپان ہے, لوگ آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوا, اس کے پیچھے برسوں کی محنت ہے, پورا ایک عمل ہے. اب لوگ جاتے ہیں کیا کرنے, جی میڈ ان جاپان لینے. اب بس اتنا کہہ کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزیں اتقان سے بنی ہوں گی اور بڑے اچھے طریقے سے بنی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے تو دیکھا بال بکھرے ہوئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا, آپ کے چہرے پہ شکن آئی. آپ نے کہا تو اپنے بالوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو بہتر نہیں تھا کہ تم بالوں کو سنوار کے آتے. یہ کیا ہے؟ یہ اتقان ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندے اور غلیظ بے ترتیب جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان پر بھی ناگواری کا اظہار کیا. یعنی لازمی نہیں کہ آپ قیمتی لباس پہنے, لیکن لباس صاف ستھرا ہو, سلیقے کے ساتھ پہنا ہوا ہو. اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. ان صحابی کو بھی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, ان کو بھی آپ نے تنبیہ کی کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. صفائی تو ویسے بھی دین کا حصہ ہے, لیکن اس کو سامنے رکھنا یہ دین کا بالکل حصہ ہے. اب دیکھیں جمعے کے دن اگر آپ مسجد میں تشریف لے آئیں اور آپ غسل نہ بھی کریں اور آپ کے کپڑے نہ بھی ہو تو جمعہ تو بہرحال ہو جائے گا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا اور ہدایات دی ہیں کہ جمعے کے دن صاف ستھرے جو بھی زیادہ سے بہتر کپڑے ہوں پہنے جائیں. جمعے کے دن غسل کیا جائے, جمعے کے دن جو خوشبو لگائی جائے, اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضری دی جائے. یہ کیا ہے؟ اتقان. یعنی پورا اہتمام کرنا, اس سے انشاءاللہ جمعے کا وہ وزن اور اجر جو بڑھ جائے گا. تو چیزوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کا ڈھانچہ بھی ٹھیک ہو, ظاہر بھی ٹھیک ہو, اور اس کا باطن بھی ٹھیک ہو. صفت احسان بھی اس کے اندر ہو اور صفت اتقان بھی ہو. احسان کہتے ہیں اس کا باطن ٹھیک ہونا, اور اتقان کہتے ہیں اس کا ظاہر ٹھیک ہونا. اس کو سلیقے سے ایک طریقے سے کیا جائے. اب دیکھیں اکثر یہ کبھی کبھی یعنی افسوس ہی ہوتا ہے, یہ بازار میں سے گزرتا ہوں, بڑے بڑے یعنی لاکھوں کا سامان پڑا ہے لوگوں کی دکانوں میں, اللہ ان کو اور برکت دے, ڈھیروں برکتیں دے, لیکن وہ سلیقے سے نہیں پڑا. اکثر دکانوں میں سلیقے سے نہیں پڑا, یعنی بس جیسا گودام نہیں ہوتا, گودام کی طرح اپنی دکانوں میں ڈالا ہوا. اگر وہ اپنی انہی دکانوں کو سجا لیں اور اس کو سلیقے سے رکھیں اور اچھا لگے تو گاہک اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف, ان کی دکان کی سیل بڑھ جائے گی. یعنی اتقان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی دنیاوی حکم نہیں ہے, یہ دین کا حکم بھی ہے. میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی اس کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے, چاہے دنیا کا کام ہو, دین کا کام, کوئی بھی کام ہو, اس کو اہتمام سے اور سلیقے سے انجام دیا جائے. دیکھنے والے کو اچھا لگے, خوبصورت لگے, وہ سلیقہ شعار ہو, تو اس کو اسلام نے پسند فرمایا ہے. اس لیے کوئی بھی جب عمل کرنے لگے تو خدا کے لیے اس پہ غور کر لیا کریں, اس کے اندر صفت احسان بھی موجود ہو اور صفت اتقان بھی موجود. نماز کا عمل اگر اس کے ظاہری ڈھانچہ ٹھیک نہیں ہے تب بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں. دل تو ٹھیک ہونا ہی چاہیے, نیت تو ٹھیک ہونی چاہیے,
لیکن اگر آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجود کا طریقہ، قیام کا طریقہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نا ارجع، جاؤ واپس، صحابی سے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، 2 دفعہ پڑھوائی نماز اس سے، اور پھر آپ نے کہا اب تم نے ٹھیک کی۔ اس لیے جو بھی آپ کام کریں اس میں تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہم دیکھیں نا اس بھائی نے کہا کہ 20 سیکنڈ کا فرق پڑا ایک پائپ کاٹنے میں، لیکن اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، اس کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ بھی بچ گیا، اور دیکھنے میں بھی پائپ خوبصورت لگے۔ گھر میں کسی مستری مزدور کو، کسی کام کے الیکٹریشین کو بلا لیں، پلمبر کو بلا لیں، میسن کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، اب انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنا کام کرنا چاہے باقی جائے بھاڑ کے اندر، وہ اپنا کام کر کے چیر پھاڑ کر کے چلے جائیں گے، باقی پھر گھر والا دوبارہ اس کو مرمت کرواتا رہے گا، جو بھی ہے، گرد ہے تو وہ جھاڑتا رہے گا، رنگ ہے تو وہ اتارتا رہے گا، اور مستری صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کی جو باقیات ہیں ان کو صاف کرتا رہے گا۔ اس لیے خدا کے اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے یہ دین کا تقاضا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ جو سڑک بنا رہے ہیں، اگر یہ پائپوں کو ترتیب سے رکھ جاتے تو ان کو ثواب ملتا، اب انہیں پتہ ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں۔ وہ آئے رات کو اور ٹرک سے اتارے اور پھینک گئے، اب 2 دن سڑک بند رہی۔ اب اس 2 دن جو لوگوں کو تکلیف ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دین کا تقاضا تھا کہ راستے بند نہ کیے جائیں، ذمہ دار وہ ہیں جو ان کا ٹھیکیدار ہے، اور جو ان کے باقی ملازم وہ سب ذمہ دار ہیں، ان سب سے پوچھا جائے گا، کیوں کہ اتقان کا عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو گلی نمبر 1 اس کا کیا حشر ہے، حالانکہ اس کو بڑے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، ایسا ہی لوگوں کے راستے بھی بند نہ ہوتے اور ترتیب سے کیا جا سکتا تھا۔ معراج پارک میں دیکھیں 1 سال 1.5 سال گزر گیا اور لوگ عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھے دین کا حصہ ہے، اس لیے آپ کو اجر ملے گا، آپ کی نیتوں پہ، آپ کے عمل پہ، ظاہر پہ اجر ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو آج کا پیغام یہی تھا، خدا کی جو کام کریں اس کو سلیقے سے، طریقے سے، اچھائی سے انجام دیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور لوگوں کو اس سے تکلیف بھی نہ ہو، دقت بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔